کہ اگر آپ یقین نہیں کر پا رہے اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر یقین نہیں ہے، تو اس کی علامت کیا ہے کہ آپ کی پریشانی پھر دنیا کے اتار چڑھاؤ آپ پر اثر انداز ہوں گے دل پر. کبھی آپ خوش ہوں گے، کبھی غمناک ہوں گے، بس ہر وقت رونے کو. کوئی مصیبت آئی گئی، کوئی فوت ہو گیا، کوئی آپ کے دلدار کوئی فوت ہو گیا تو آپ کا دل بھر آئے گا. بچہ فوت ہو گیا، بیٹا فوت ہو گیا، بیٹی چلی گئی، ہو جاتا ہے. یا جوان بھائی چلا گیا، جوان شوہر چلا گیا، پھر آپ اسی غم کو لے کے بیٹھ جائیں گے. یہ آپ کے یعنی وہ یقین نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ آپ ظاہر کو اپنے دل پر لے لیا آپ نے. کیونکہ آپ تو ظاہر کے پرستار ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ریاکاری شرک ہے؟ جی ہاں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تھوڑی ریاکاری بھی شرک ہے. میرے جس نے گزشتہ نشست نہیں سنی ہے تو وہ سن لیں، مطلب وہ اسی کا دوسرا حصہ ہے آج. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ریاکاری جو گزشتہ نشست تھی میں اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں. ریاکاری کی ضد جو ہے وہ اخلاص ہے، مخلص ہونا، ایک کام کے لیے مخلص ہونا. اور اگر آپ غافل ہو گئے تو پھر آپ ریاکاری میں پڑ جائیں گے. یہ میں اپنے حساب سے جو بھی میرے ذہن میں ہے اس کے مطابق میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا. دنیا ہماری منزل نہ ہے نہ ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان جب آتا ہے تو کچھ بھی اپنے ساتھ نہیں لاتا، اور جب جاتا ہے تو سب کچھ بھی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا، اگرچہ اس نے بہت ہی دنیا کمائی ہو یا جو بھی ہو. تو یہ حقائق ہیں جو ذہن میں رکھنے چاہیے. انسان اکیلا آیا ہے، اکیلا جائے گا، اور رب العالمین کے سامنے اس کو اکیلا کھڑا کیا جائے گا. وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اکیلے آؤ گے میرے پاس. اس پہ تو ہمیں یقین ہے نہیں، کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہے کہ رب العالمین کے سامنے میں اکیلا کھڑا ہوں گا. ہم تو دنیا ہی کے خواب دیکھ رہے ہیں، دنیا ہی کے خوابوں میں محو ہے، یا اسی کی فکر میں ہے، دنیا ہی کی فکر میں. تو دیکھیں، ریاکاری کی بات کر رہا ہوں میں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے اس کی تکمیل صرف ایک بات میں ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائیں اور زندگی اللہ کے لیے گزاریں، صرف اللہ کے لیے زندگی گزاریں. یہ اس صورت میں ممکن ہے جب آپ دنیا کی حقیقت کو نہ صرف یہ کہ سمجھ لیں بلکہ اس پر یقین بھی کر لیں. کیونکہ ہم سب کچھ جو کہتے ہیں وہ تو زبانی ہے، دنیا فانی ہے، یہ عام باتیں ہیں. بھئی دنیا سے تو کوئی ہم لے جا نہیں سکتے. اپنے بچوں کو کہتے ہیں میں تو تمہارے لیے کما رہا ہوں، یا جو بھی ہے. تو ایک بات کو کہنا ہے یا جاننا ہے، دوسرا اس بات کو ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے. اگر آپ نے زندگی کی حقیقت پر یقین نہیں کیا تو آپ کی زندگی پھر ریاکاری میں گزرے گی. یہ بات میں آپ کو کہہ دوں، چاہے آپ جتنا بھی بچنے نہیں، پھر آپ کی زندگی ہوگی ظاہر کے لیے. اگر دوبارہ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اگر زندگی کی حقیقت کو نہ سمجھے، اور اگر سمجھ گئے تو اور یقین نہ کیا، تو دونوں صورتوں میں آپ کی زندگی اللہ کے لیے خاص نہیں ہوگی. وہ پھر ظاہر کے لیے آپ زندگی گزاریں گے، جیسا کہ آج امت مسلمہ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہا ہے. مرد ہو یا عورت، کوئی فرق تو نہیں ہے. اپنے ذہن کو دیکھ لیں کیا گھوم رہا ہے. دنیا ہی گھوم رہی ہے آپ کے ذہن. آئیڈیل ہماری ذہن دنیا ہی ہے.
آخرت پر ہمارا یقین، آج کے مسلمان کا یقین زیرو ہے، صفر. یہ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے. تو دیکھیں، میں یہ بات پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یقین نہیں کر پا رہے اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر یقین نہیں ہے، تو اس کی علامت کیا ہے کہ آپ کی پریشانی پھر دنیا کے اتار چڑھاؤ آپ پر اثر انداز ہوں گے دل پر. کبھی آپ خوش ہوں گے، کبھی غمناک ہوں گے، بس ہر وقت رونے کو. کوئی مصیبت آئے گی، کوئی فوت ہو گیا، کوئی آپ کے دلدار کوئی فوت ہو گیا تو آپ کا دل بھر آئے گا. بچہ فوت ہو گیا، بیٹا فوت ہو گیا، بیٹی چلی گئی، ہو جاتا ہے. یا جوان بھائی چلا گیا، جوان شوہر چلا گیا، پھر آپ اسی غم کو لے کے بیٹھ جائیں گے. یہ آپ کے یعنی وہ یقین نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ آپ ظاہر کو اپنے دل پر لے لیا آپ نے. کیونکہ آپ تو ظاہر کے پرستار ہیں. ٹھیک ہے، انسان تو ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ ہم سب لوگ انسان ہیں اور ایک جسم میں ہیں اس وقت ہم، لیکن اللہ کا کلام تو موجود ہے، حقائق اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کر دیے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تفصیل بتائی ہے اور خود زندگی کا ایک نمونہ پیش کیا ہے، اور ہمارے لیے اس میں نمونہ ہے. لیکن ہمارا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ یہ بات بھی میں کہہ رہا ہوں. ہمارا اس وقت کے مسلمان کا اسلام، حقیقی اسلام سے کوئی تعلق واسطہ ہے نہیں. ہم پیدائشی مسلمان ہیں اور رسمی باتیں ہم نے سنی سنائی باتیں ہیں. جو بھی اسلام کے متعلق ہم نے سنا ہے یہ سنائی باتیں ہیں، یا پڑھی پڑھائی آپ نے کتابوں میں پڑھ لیا یا سن لیا. آپ نے تو اسلام کو نہ سمجھا ہے نہ سمجھنا چاہتے ہیں. اور ہم اس وقت آج کا جو مسلمان ہے، مرد و عورت، یہ دنیا کا دل دادا ہے. دنیا ہی اس کی پریشانی اور خوشی کا ذریعہ ہے. اچھی حالت ہو، پیسے آ رہے ہوں، میاں بیوی خوش ہیں. پیسے آنا بند ہو گئے، رزق کی تنگی ہو گئی، تو بس پھر آپ ہمت ہار بیٹھتے ہیں. کیا کریں کیا کریں، کیا کیا جائے، بہت پریشان. تو دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو متاع الغرور قرار دیا ہے، دھوکے کا سامان. جو بھی ہے یہ نظر کا دھوکہ ہے. نہ آپ کی ماں اپنی ہے، نہ باپ اپنا ہے، نہ بیٹا اپنا ہے، نہ شوہر آپ کا ہے، نہ بیوی آپ کی، نہ خود آپ کا جو جسم ہے وہ آپ کا ہے. کیونکہ یہ جسم تو لے لیا جائے گا، اور زندگی دوبارہ دے گی. وہ یہ مٹی کا جسم تو نہیں ہوگا، وہ تو ایسا جسم ہوگا جو آگ میں ڈالیں گے وہ جلے گا ہی نہیں. جلے گا لیکن موت نہیں آئے گی. زندگی تو اس وقت بھی روح کی ہے، جسم کی نہیں ہے. اور وہاں بھی زندگی، دوبارہ زندگی نئے جسم کے ساتھ. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، ریاکاری کی بات کر رہا ہوں. یہ بہت اہم موضوع ہے. ہم سب ریاکار ہیں، ہم سب ظاہر کے دل دادا ہیں. ظاہر کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے. غم اور خوشی کا اثر دل پر لے لینا، یہ آپ کے ریاکاری کی بہت بڑی نشانی ہے. اگر دیکھیں، یہ تو عام مسئلہ ہے پوری امت مسلمہ کا، کوئی ایک فرد نہیں ہے. آخرت پر ہمارا یقین صفر ہے، زیرو. اللہ ہماری منزل نہ ہے، نہ اس کو مقصود حیات ہم بنانا چاہتے ہیں. کہنے کی باتیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، ان کا راستہ، ان کی اتباع نہ ہم کر رہے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں. جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ حالات کا تقاضا ہو سکتے ہیں. آپ کے وقتی طور پہ نیک جذبات ہوتے ہیں تو آپ داڑھی رکھ لیتے ہیں، رہتے تو آپ وہی ہیں. داڑھی رکھنے سے کیا ہوگا؟ اندر دل کی کیفیت نہ بدلی. وہ کہتے ہیں نا ایک شاعر کہ دل تسبیح پھیری دل نہ پھریا. میرے خیال سے سلطان باہو کا وہ ہے. یعنی تسبیح تو ہم پھیرتے رہتے ہیں، دل تو نہیں پھرتا ہمارا. دل تو وہی دنیا میں ہے. میں آپ کو دیکھیں یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ اپنی حقیقت کو سمجھیں. آپ کون ہیں؟
اس وقت آپ کا سٹیٹس کیا ہے؟ آپ جو بھی ہیں، مرد ہیں اور اپنے سٹیٹس کو دیکھیں. ہم دنیا میں ہر چیز کا سٹیٹس کو دیکھتے ہیں اور اس کی تحقیق کرتے ہیں. آنکھیں بند کر کے کسی دنیا میں کسی چیز پر ہم یقین نہیں کرتے، خوب پرکھتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں. لیکن جب معاملہ آخرت کا آتا ہے تو ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا تو آخرت پر یقین نہ ہے، نہ کرنا چاہتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم